صلہ رحمی ایک ایسا گھنا سایہ دار درخت ہے کہ معاشرے میں جو خاندان نظر آتے ہیں، وہ اکائیاں، وہ یونٹس، وہ اگر صلہ رحمی کے ذریعے مضبوط اور طاقتور ہوں، آپس میں اتحاد و اتفاق ہو خاندانوں میں، تو ایک بہترین معاشرہ اس سے تشکیل پا سکتا ہے۔ اور یہی اگر آپس میں متفرق رہیں، اختلافات کا شکار رہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہیں، تو یہ درخت جو ہے وہ خزاں کا شکار ہو جاتا ہے، اور نہ اس میں کوئی پھل اگتے ہیں، نہ یہ سایہ دار ہوتا ہے۔ تو صلہ رحمی ایک ایسے گھنے سایہ دار درخت کی مانند ہے کہ جس میں خاندان عافیت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے یہ، اور اتنی زیادہ اسلامی احادیث کے اندر اس کی تاکید آئی ہے کہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کے اندر 110 احادیث صلہ رحمی سے متعلق جمع کی۔ 110 احادیث اس موضوع کے اوپر انہوں نے جمع کی۔ اور جب ابتدائی اسلام تھا اور مسلمان ہجرت کر گئے تھے، اور حضرت جعفر طیار جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تھے تو ان کا پیچھا کرتے کرتے کفار بھی نجاشی کے دربار میں آ گئے تھے، تو اور ان کی جو سربراہی تھی وہ ابو سفیان کر رہا تھا۔ تو نجاشی نے دربار میں ابو سفیان سے پوچھا کہ جس کے خلاف تم برسر پیکار ہو، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، تو وہ تمہیں کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کے جملے، جو کہ خود کافر تھا لیکن اس نے جو کہا، جو تعلیمات بتائیں کہ وہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہ مانیں، ہمیشہ سچ بولیں، نماز پڑھیں، تقوی و پرہیزگاری اور عفت کو اختیار کریں، اور صلہ رحمی سے کام لیں۔ یعنی ابتدائے اسلام کا جو تعارف تھا، جو موٹی موٹی چیزیں جس کے اندر اسلام کا تعارف ضروری سمجھا جاتا تھا، وہ کافروں کی زبان پر نماز کے بعد اور عفت و پاک دامنی اور تقوی الہی، سچ بولنے اور اللہ کو ایک ماننے کے بعد صلہ رحمی کا تذکرہ خود ابو سفیان نے نجاشی کے دربار میں کیا تھا۔ یعنی کہ اتنی انتہائی اہم جو پلر ہے اسلام کا، وہ ایک صلہ رحمی، جس کے اوپر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ جب یہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی بعض جگہوں پہ اس کو ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی، یعنی جو صلہ رحمی نہ کرے وہ متقی نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، یعنی کچھ لوگ اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تم سے اس متعلق پوچھا جائے گا، اور ارحام اور رشتہ داروں سے بھی متعلق بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار عالم بھی اس کو پوچھے گا۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ جب تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلق کر لو۔ یعنی قرآن کے اندر خود قطع رحمی کے متعلق بہت سخت باتیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور جو لوگ عہد خدا کو توڑ دیتے ہیں، جن سے تعلقات کا حکم دیا گیا ہے، ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے۔ بدترین گھر، دیکھیں یہاں پہ بھی لعنت کا لفظ آیا ہے۔ تو اب آگے چل کر میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس میں انہوں نے قاطع رحم سے کہا کہ اس سے دور رہو، کیونکہ قرآن میں اس میں 3 مرتبہ لعنت کی گئی۔ تو اس میں دیکھیں ایک تو یہی کہ جو رشتہ داروں سے تعلقات کو قطع کرتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور بدترین گھر ہے، یعنی جہنم ہے ان کے لیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جو ان تعلقات کو قائم کرتے ہیں جنہیں خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا، اور اس سے ڈرتے ہیں اور بدترین حساب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ متقین کی صفات بیان کی گئی، یعنی ان سے تعلقات قائم رکھنا جن سے تعلقات قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔
صلہ رحمی کی کتنی زیادہ تاکید سورہ رعد کے اندر ہے، قرآن کی دیگر آیات کے اندر بھی، اور خود ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غیبت نعمانی میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ساری خصوصیات میں کن خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں مولا امام زمانہ کی؟ دو خصوصیات کا، کہ آپ کا علم بہت زیادہ اور آپ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے۔ تو امام اپنے ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کی سیرت کی انتہائی اہم خصوصیت کہ اتنی سیرت کے اتنے پہلوؤں میں سے دو خصوصیت کا ایک علم کے لحاظ سے تذکرہ کیا اور دوسرا صلہ رحمی کے اعتبار سے تذکرہ کیا مولا نے۔ اچھا اب دیکھیے، اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا، اس کے بالکل برخلاف ہو گیا، جسے کہا جاتا ہے نا اقربا، الف قاف رے بے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں، یہ اب لوگ اقربا نہیں بلکہ اقربا ہیں، عین لگا دیتے ہیں، اقرب بچھو کو کہا جاتا ہے، جب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی، یعنی اب جو ہے اگر کوئی رشتہ دار ہے تو ان کے آپس میں ایک رائیولری اور ایک جھگڑا جو ہے وہ آپس میں پایا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے بالکل اس کے برخلاف حکم دیا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرو۔ پھر آگے بھی روایت کے اندر یہ جملہ ہے جو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ قرآن میں اس میں کئی بار لعنت کی گئی ہے، 3 بار لعنت کی گئی ہے۔ تو بہرحال قطع رحمی کرنے والے کے ایسی ایک اس کے اوپر وہ برس رہی ہوتی ہے ایک پھٹکار اور ایک ایسا عذاب کے اندر گرفتار ہوتا ہے کہ کہیں تم بھی اس کا شکار کہیں نہ ہو جاؤ۔ اچھا اب مومن سے بات چیت کرنے کا، رشتہ دار مومن ہی، اب اگر رشتہ دار نکال دیں، عام دیکھیے رشتہ دار کا تو حق اور زیادہ ہے، ایک عام مومن سے بھی بات چیت کرنے کا جو فقہی حکم ہے، کیونکہ جب بھی مومنین کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کٹ جاتے ہیں تو جب تک وہ کٹے رہتے ہیں شیطان خوش ہوتا رہتا ہے، یعنی شیطان کی انتہائی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ اچھا یہ دو رشتہ دار آپس میں اب یہ ناراض ہیں اور ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں۔ اور یہ آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ دوسروں سے دوستی توڑنے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب دیا مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا احتیاط لازم کی بنا پر جائز نہیں۔ پھر البتہ کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں، مثلا اگر امر بالمعروف کا فریضہ اس سے دوستی توڑنے کا متقاضی ہو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ایسے نقصان کا شکار ہو رہے ہیں کہ اب دوستی توڑ لینی چاہیے، یا دوستی نہ توڑنا شرعاً حرام ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب تو واجب ہے کہ اس سے دوستی توڑ لو، یا کسی ایسے فساد کا باعث ہو جس کی پابندی کرنا شارع مقدس میں کی نظر میں زیادہ اہم ہو، اس صورت میں دوستی توڑنا جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے علاوہ یعنی جو بہت بڑے بڑے چیزیں ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور وہ ان کے الگ پہلو ہیں کہ جس میں آپ کو خود بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان سے دوستی رکھنے میں، دینی اخلاقی یا اعتقادی نقصان، اس صورت میں پھر آپ ان سے کنارے کشی کا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک عام مسلمان سے بھی 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا احتیاط لازم کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو کتنے آرام سے جو ہے بات چیت بالکل بند کر دی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا خطرہ اور فساد ہو اس کے اندر۔ تو یہ تو بالکل ایک رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہ تو ایک عام مسلمان یا دوستی توڑنے کے لحاظ سے ایک حکم ہے، کیونکہ عام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا یہاں رشتہ داروں کا تذکرہ نہیں ہے الگ سے، بلکہ مومنین ہی ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں، یعنی عام بھی جو اشخاص رشتہ دار بھی نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ انسان بات چیت رکھے۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرمایا کہ تم سے نزدیک شخص نے اپنے مومن بھائی سے ناراض ہو کر 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، گویا اس نے اس کا ناحق قتل کیا، یعنی سال بھر تک قطع رحمی کا جو گناہ ہے وہ قتل کے گناہ کے برابر ہے۔ یعنی مومن سے ناراض ہو کر 1 سال تک بات چیت بند کر دینا یا قطع تعلق کرنا، یعنی گویا اس نے اس کا خون بہایا، روایت کے اندر یہ۔ تو بہرحال یعنی گویا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے 1 سال تک اگر آپ نے بات چیت بند رکھی۔ اب یہ کہ اگر کوئی شخص پھر بھی قطع رحمی کرتا ہے
آج صلہ رحمی کے فوائد پہ ہماری گفتگو نہیں ہو سکے گی، وہ اگلی کلاس میں ہوگی. وہ اتنے حیران کن فضائل ہیں، حیران کن اس کے فوائد ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی فوائد رکھنے کے باوجود انسان یہ والا کام کرے. تو قطع رحمی جو ہے یہ گناہان کبیرہ میں سے تقریباً 1545 جو واجبات ہیں اور 1448 حرام ہیں. 1448 حراموں میں سے بھی 100 جو ہیں وہ گناہان کبیرہ ہیں. ان 100 میں سے بھی 82 جو ہیں وہ یقینی کبیرہ ہیں، اور 18 میں علماء میں اختلاف چل رہا ہے کہ ان کو کبیرہ کہیں یا صغیرہ کہیں. وہ جو 82 یقینی کبیرہ ہیں ان میں قطع رحمی کا گناہ بھی یقینی کبیرہ گناہ، جن پر عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا. تو قطع رحمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ قطیعۃ الرحم والیمین الکاذبہ یبارز اللہ بہا، کہ قطع رحمی کرنے والا اور جھوٹی قسم کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ میدان جنگ میں نکلے اور اللہ کو پکارے کہ اے اللہ میں نے قطع رحمی کر کے، یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے قطع رحمی کر کے اور میں نے جھوٹی قسم کھا کر تیرے قانون کو توڑا ہے، اے اللہ ہے تجھ میں ہمت ہے کہ مجھ سے مقابلہ کر سکے، آ اور میدان میں آ کر مجھ سے مقابلہ کر. یبارز اللہ بہا، وہ اللہ کو دعوت مبارزہ دیتا ہے، پروردگار ہمت ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کی، میں نے تیرے قانون کو توڑا ہے. تو قطیعۃ الرحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ اللہ کو دعوت مبارزہ دیتا ہے، جنگ کرنے کی دعوت دیتا ہے. کتنا عظیم ترین گناہ ہے کہ انسان کا تصور ہے کہ اللہ اتنی حقیر کیڑے جیسی مخلوق اور پروردگار عالم کو جو ہے یہ جنگ کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرا کے. تو یہ ایک بڑی اس گناہ کی اس کا اندازہ لگائیں آپ. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل نفرت عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا خدا سے شرک کرنا. پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی اس سے بھی زیادہ ہے کوئی، اس کے بعد کون سا عمل جو سب سے زیادہ غضب الہی کا باعث ہو؟ فرمایا قطع رحمی. یعنی اللہ سے شرک کے بعد پیغمبر نے سب سے زیادہ جو عمل قابل نفرت بتایا ہے وہ قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا. اچھا اب لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، رشتہ دار نے تو خود ہی ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے. رشتہ داروں نے اگر خود قطع تعلق کیا ہو، اس پہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ اگر برائی نہیں چھوڑتا ہے تو آپ بھلائی کیوں چھوڑتے ہیں؟ یعنی اس نے قطع تعلق کیا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ آخرت میں جواب دہ ہوگا. آپ صلہ رحمی کے جو طریقے ابھی آگے چل کر بیان ہوں گے ان میں سے آپ اپنے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے رہیں. وہ ابھی آگے چل کر آئے گا مرحلے وار کہ کون کون سے چیزیں قطع صلہ رحمی کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو چاہے رشتہ دار نے خود سے قطع تعلق کر لیا ہو تب بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ اس سے صلہ رحمی کرتے رہیں، اور اس کے مسائل ابھی آگے آتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تعلق قائم رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو کسی کے قطع تعلق کرنے پر اس سے تعلقات بحال رکھتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی تعلقات رکھ رہا ہے ہم بھی رکھ رہے ہیں، یہ تو روایات میں کہا گیا یہ تو مکافات ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ کر دیا آپ نے، اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اس سے تعلقات کو برقرار رکھیں، وہ جو طریقہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ جس نے آپ سے قطع تعلق کیا. تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی دوسرا رشتہ دار اگر آپ سے قطع تعلق کر رہا ہے تو اب آپ بھی کہیں کہ نہیں میں بھی اس سے قطع تعلق رکھوں گی. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نہایت قریبی رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھو، خواہ وہ لوگ تم سے دوری کیوں نہ اختیار کریں. یعنی حکم ہے مولا کا ہی، تو بہرحال کوشش کریں کہ قطع رحمی نہ ہونے پائے. اور دوسرا اگر وہ آپ سے کھچ رہا ہے، کٹ رہا ہے، قطع تعلق کے اوپر آمادہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ کم سے کم صلہ رحمی کا اس سے تعلق برقرار رکھیں. اور یہ علماء سے بھی فتویٰ پوچھا گیا کہ جو صلہ رحمی نہ کرتے ہوں کیا ہم ان سے قطع رحمی کر سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہے. لوگ یہ عموماً بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، وہ تو خود ہی ہم سے نہیں مل رہا ہے یا ملنا نہیں چاہتا ہے تو پھر ہم کیوں اس کے پاس جائیں. تو ہر لوگوں کا یہ ناکوں کا بھی ایک مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جو ہے اپنی مونچھیں نیچی ہم کیسے کر لیں مثلا. تو صلہ رحمی